بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم فلسفہ کا ایک بہت ہی بنیادی ہدف حقائق کی شناخت ہے۔ حقائق کی شناخت میں بھی ایک بہت ہی بنیادی ہدف حقیقت الحقائق، ذات حق تبارک و تعالی، جسے واجب الوجود بھی فلسفے کی اصطلاح میں تعبیر کیا جاتا ہے۔ ذات رب العزت کی معرفت، فلسفی معرفت و حقیقت شناسانہ معرفت فلسفے کا ایک بنیادی ہدف ہے، اور اسے علت العلل کی شناخت کے عنوان سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، یا مقصد المقاصد ہے۔ چونکہ انسان کا بنیادی ترین سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ تمام حقائق کیسے وجود میں آئے ہیں، تمام حقائق کیوں وجود میں آئے ہیں، ان کی بنیادی ترین علت کیا ہے، بنیادی ترین علت ہستی و علت حقائق کیا ہے، کہ حقائق کہاں سے وجود میں آئے ہیں، کیسے وجود میں آئے ہیں۔ تو یہ اس وقت ممکن ہے اس سوال کا جواب جب ہم علت العلل کی شناخت کریں۔ جب تک ہم اس بنیادی ترین ہدف و بنیادی ترین مقصد، بنیادی ترین علت کی شناخت نہیں کرتے، تب تک ہم حقائق کی شناخت سے بھی قاصر ہیں۔ اس وجہ سے فلسفہ در حقیقت اس بنیادی ترین ہدف کی شناخت ہمیں کرواتا ہے، جو در حقیقت انسان کے مقصد خلقت سے بھی سازگار ہے، و انسان کے لیے بہت سارے حقائق کو انسان کے لیے واضح و روشن کرتا ہے۔ اس وجہ سے علم فلسفہ بہت ہی بنیادی کردار ادا کرتا ہے انسان کے مقصد خلقت کی شناخت و اس تک پہنچنے میں۔ سوال یہ ہے کہ آیا فلسفہ، ہم اگر ایک اور سوال آپ کی خدمت میں جو بہت ہی بنیادی سوال ہے، وہ یہ ممکن ہے سوال پیش آئے کہ فلسفہ آیا ایک عقلی علم ہے، تو کیا یہ فقط عقلی امور سے ہی بحث کرتا ہے، جو خارج میں حسی امور ہیں، جن کو ہم حواس خمسہ سے درک کرتے ہیں، وہ ہمارا تعلق ان امور سے، آیا فلسفہ ان سے بحث نہیں کرتا، فقط عقلی و ذہنی چیزوں سے بحث کرتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ نہیں، فلسفہ انہی خارجی حقائق سے بحث کرتا ہے، فلسفہ انہی خارجی حقائق کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، فلسفہ انہی خارجی حقائق و خارج میں موجود حقیقتوں و واقعیات کی شناخت کرتا ہے، اور انہی کے بارے میں سوال اٹھاتا ہے کہ ان کی بنیادی علت کیا ہے، یہ کس طرح سے وجود میں آئے ہیں، اور ان کا نظام وجودی کیسا ہے، یعنی وجود میں آنے کا نظام کیسا ہے۔ آیا واقعاً یہ واقعیات ہیں، تو ان واقعیات میں بنیادی ترین واقعیت جس سے یہ وجود میں آئے ہیں وہ کیا ہے؟ آیا یہ واقعیات بغیر کسی علت کے وجود میں آئے ہیں، یا نہ واقعاً ان کی علت بھی موجود ہے؟ آیا یہ خارج میں واقعاً موجود ہیں، یا نہ فقط انسان کا توہم ہے و ذہنی خیال، جیسا کہ بعض غربی فلاسفہ یا غربی معرفت شناسی کے اندر یہ انتہائی ایک توہم پایا جاتا ہے، اور در حقیقت علم کی بنیاد کو متزلزل کر دیتا ہے۔ یہ نقطہ وہ یہ ہے کہ آیا واقعاً خارج میں حقائق ہیں، یا ہمارا ذہن ان کو حقیقت بنا کر پیش کرتا ہے؟ جبکہ علم فلسفہ اس سوال کا جواب دیتا ہے اور اس نقطے کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ نہ، خارج میں واقعاً حقائق ہیں، واقعاً ہستی ہے، واقعاً یہ سب کچھ ہے خارج میں، اور ان کی ایک بنیادی علت ہے، ان کی ایک بنیادی سبب ہے، اور اس سبب سے یہ وجود میں آئے ہیں، اور ان کا سبب یہ خود حقائق ایک جنس سے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے ممکن ہیں، اور جو ان کا بنیادی سبب ہے، بنیادی علت ہے، جسے علت العلل کہا جاتا ہے، وہ در حقیقت علت محضہ ہے، وہ معلول نہیں ہے کسی کا، وہ حقیقت الحقائق ہے، وہ مقصد المقاصد ہے، وہ ہدف الاہداف ہے، وہ ہے ذات رب العزت، وہ ہے واجب الوجود، وہ در حقیقت ان کی بنیادی علت ہے۔ تو بس فلسفہ فقط ذہنی امور سے بحث کرنے کا نام نہیں ہے، فلسفہ حقیقی، خارجی اور یہی باہر جو امور ہیں، چاہے وہ حسی امور ہیں،
چاہے وہ حصی نہیں ہے لیکن حقائق ہیں، خارج میں ہیں، حواس خمسہ سے ہمیں سمجھ میں نہیں آتے لیکن خارج میں ہے۔ فلسفہ ان امور سے بحث کرتا ہے۔ پس فلسفے کا مقصد، فلسفہ پڑھنے کی بنیادی علت و فلسفی شناخت در حقیقت حقائق کی شناخت ہے۔ پس جو انسان حقیقت کا طالب ہے، جو انسان حقیقت شناسی کرنا چاہتا ہے، جو انسان حقیقت کے میدان میں شناخت پانا چاہتا ہے، وہ آئے اور علم فلسفہ کے ذریعے سے حقائق شناسی کی بنیاد ڈالے، اور حقائق شناسی کی بنیاد ڈال کر اپنے جو اس کے افکار ہیں ان کی صحت کی بھی شناخت کرے کہ آیا میں جو سوچتا ہوں صحیح ہے یا نہیں۔ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ چونکہ سوچ کا معیار حقیقت ہوا کرتی ہے۔ اگر سوچ و فکر حقیقت پر مبتنی ہے و واقعیت پر تو آپ کی سوچ ٹھیک ہے، لیکن اگر واقعیت سے اس کا کوئی تعلق نہ ہوا بلکہ سنی سنائی باتیں ہیں تو پھر آپ کے افکار بھی غلط ہیں اور آپ کا منہج فکر بھی غلط ہے، اور آپ در حقیقت جس منہج پہ چل کر زندگی بسر کریں وہ بھی یقیناً غلط ہوگا۔ در حقیقت انسان بعض وقت بھیڑ چال چل رہا ہوتا ہے، علم کے نام پر، علوم کے نام پر بھیڑ چال چل کے انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ شاید ماہر علم ہے۔ بہت سارے ماہرین علوم جو اپنے آپ کو ماہر علم کہتے ہیں، ان کی بنیاد حقیقت شناسی پر نہیں ہے بلکہ انہوں نے سنا ہوا ہے۔ چونکہ سنا ہوا ہے انہوں نے علوم کو، تو انہوں نے اسی طرح سنی سنائی کو ہمیشہ منتقل کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کی اپنی حقیقت شناسی کی بنیاد حقائق پر نہیں ہے۔ حقیقت شناسی کی بنیاد محکم ترین قواعد پر نہیں ہے۔ ان کی روش مشاہدہ، روش مطالعہ فلسفی و حقیقت شناسانہ نہیں ہے۔ وہ روش جو انسان کو حقائق سے آشنا کرتی ہے، حصی حقائق سے بھی آشنا کرتی ہے، غیر حصی حقائق سے بھی آشنا کرتی ہے، وہ حقائق کی صفات سے، حقائق کے خواص سے، حقائق کی علامات سے آشنا کرتی ہے، وہ علم فلسفہ ہے۔ علم فلسفہ انسان کو در حقیقت ہستی کی بنیادی ترین علت کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور یہ علت کس طرح سے باقی علل کو تشکیل دیتی ہے، کس طرح سے باقی مخلوقات وجود میں آتی ہیں، نحوِ وجودی مخلوقات کیا ہے، نحوِ وجودی ہستی کیا ہے، یہ سب کچھ علم فلسفہ انسان کو عطا کرتا ہے۔ علم فلسفہ کی بنیاد پر اگر انسان حقائق شناسی کرے، حقیقت شناسی کرے، تو در حقیقت اس کے تمام علوم کی بنیاد اور مبانی محکم ہوتے ہیں، وہ علوم بھی محکم بنیادوں پر استوار ہے، اور وہ علم قابل اعتبار و قابل اعتنا ہے، وہ علم کہلاتا ہے۔ لیکن اگر علم کی بنیاد ہستی شناسی پر نہ ہو، حقائق شناسی پر نہ ہو، واقعیت شناسی پر نہ ہو، تو حقائق کی بنیاد میں یہ مبانی محکم نہ ہونے کی وجہ سے وہ علوم بے اعتبار ہو جاتے ہیں۔ وہ افکار، وہ علوم، وہ سوچیں، وہ نظام جو حقیقت کی بنیاد پر مبتنی نہیں ہے، وہ سارے کے سارے ضائع چلے جاتے ہیں۔ ایک آخری نقطہ وہ یہ ہے کہ چونکہ دین حقیقت پر مبتنی ہے، دین ایک حقیقت ہے جو حقیقت الحقائق سے صادر ہوا ہے، وہ حقائق کی تعلیم دیتا ہے دین، وہ دین عین حقیقت کو بیان کرتا ہے، وہ انسان کی حقیقت سے سازگار ہے، وہ انسان کی حقیقت کو کمال حقیقت تک پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ اس وجہ سے دین ایک ایسا منہج ہے، ایک ایسی روش ہے، ایک ایسا راستہ ہے جو مکمل حقیقت پر استوار ہے۔ قرآن مکمل حقیقت شناسی کرواتا ہے، وہ حقیقت پر استوار ہے۔ اسی وجہ سے یہ دین و در حقیقت قرآن و ائمہ ہدی و انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات حقیقت پر مبتنی ہیں، اسی وجہ سے قابل اعتنا ہیں، قابل اعتبار ہیں، اسی وجہ سے ہم ان کے پیروی کرتے ہیں۔ تو تمام دیندار تب حقیقت میں دیندار بنتے ہیں جب ان قرآن و روایات و متون دینی کے اندر موجود حقائق کی شناخت کریں۔ حقائق کی شناخت حقیقت شناسی کی بنیاد پہ کریں تو انسان کی معرفت بھی بڑھتی ہے و انسان کا ایمان بھی بڑھتا ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔